الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم ورفعنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وأزواجه سيدنا جب اللہ تبارک و تعالی
پیدا فرماتا ہے تو انسان کسی نہ کسی کو اپنا مقتدا بناتا ہے، کسی نہ کسی کو اپنا رہنما بناتا ہے، اور اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارنے کے لیے کسی کو آئیڈیل بناتا ہے اور اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جس کو میں اور آپ اپنا مقتدا بناتے ہیں، اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، وہ اپنی تمام خوبیوں میں مکمل ہوتا ہے اور نہ کسی نقص اور عیب سے پاک ہوتا ہے۔ کائنات کے اندر میرے اللہ نے ایک ہی شخصیت کو، ایک ہی شخص کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جو اپنے مقام اور مرتبہ میں مکمل، اکمل، تمام عیوب اور نقوص سے پاک اور مبرہ میرے اللہ نے اس کو پیدا فرمایا۔ اور کائنات کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو اس کو اپنا مقتدا، اپنا امام، اپنا قائد نہ مانتا۔ آج دنیا میں ہر ایک نے دیکھا کہ جب حق بات کو اٹھانے والے، حق بات کو کرنے والے دنیا کے سامنے آئے اور عوام کی بات کو دنیا کے سامنے رکھا، میرے اللہ نے انہیں کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا فرمایا کہ دنیا کے اندر ہر شخص ان کو اپنا قائد مانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حق بات کی اور عوام کی بات کو لوگوں تک پہنچایا اور اپنے حقوق کی بات کی۔ لیکن یہ دنیاوی حقوق کی بات کرنے والا، اس کے اندر عیب ہو سکتا ہے، اس کے اندر کمی ہو سکتی ہے، اس کے اندر نقص ہو سکتا ہے، لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کا امام اور ساری انسانیت کا قائد اور ساری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا، وہ تمام کمیوں سے، وہ تمام تر کوتاہیوں سے، تمام تر عیوب سے پاک اور مبرہ ذات ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر صاف اعلان فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اگر تم نے کسی کی زندگی کو اپنانا ہے، کسی کی شب و روز کو اپنانا ہے، کسی کو اپنا قائد ماننا ہے، کسی کو اپنا آئیڈیل ماننا ہے، تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے کہ ان کی زندگی کا ہر پہلو شب و روز
ترین نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں بیت الخلا میں جانے کا طریقہ بھی بتلا دیا، سونے کا طریقہ بھی بتلا دیا، اور آپ علیہ السلام نے خوشی کر کے خوشی کا طریقہ بھی بتا دیا، غمی کر کے غمی کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا۔ اور کوئی بات ایسی آپ علیہ السلام نے نہیں چھوڑی جو ہم تک نہ پہنچائی ہو۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام پر رب تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے صحابہ میں اعلان فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل ضابطہ حیات بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکمل کر دیا۔ زندگی میں کوئی پہلو کوئی رخ ایسا نہیں میرے اللہ نے چھوڑا جس کو قرآن میں نہ بیان کر دیا ہو، امام الانبیاء نے حدیث میں نہ بیان کر دیا ہو، یا صحابہ نے وہ ہم تک نہ پہنچایا ہو۔ زندگی کا کوئی رخ ایسا نظر نہیں آتا جو آپ علیہ السلام نے ہم تک نہ پہنچایا ہو۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ میں نے اگر اپنے بیٹے کی شادی میں اپنی بیٹی کی شادی میں یہ رسومات نہ کی تو برادری کے سامنے، کنبے کے سامنے، خاندان کے سامنے میری ناک کٹ جائے گی، اور میں اور آپ پھر دعویٰ بھی دیندار ہونے کا، عاشق رسول ہونے کا، محب رسول ہونے کا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کائنات کے اندر کسی دیندار کو دیکھنا ہے اور آپ نے اس کی دینداری کو پرکھنا ہے تو اس کی دینداری کا اندازہ اس کے بیٹی کی شادی میں لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ غمی کے اندر ہر ایک دیندار بن جاتا ہے، ہر ایک کے سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے، اور ہر ایک قرآن لے کے بیٹھ جاتا ہے، قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاتا ہے، رسول اللہ کی باتیں پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کی دینداری کو پرکھنا ہے تو آپ اس کی خوشی میں اسے دیکھیں کہ وہ کس طرح کا طرز اپناتا ہے، آیا وہ انگریز والا طرز اپناتا ہے یا امام الانبیاء والا طریقہ اپناتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت کی ایسی تربیت کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ علیہ السلام کی زندگی کے ہر پہلو کو لے کر چلتے ہوئے نظر آئے۔ یوں تو آپ نے بڑی بڑی محبت کی داستانیں سنی ہوں گی، بڑی بڑی محبت کی کہانیاں سنی ہوں گی، لوگ عشق مجازی کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے حقیقی عشق کے لیے، حقیقی محبت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور دنیا کو دکھلا دیا کہ اگر امام الانبیاء سے محبت کا دعویٰ کرنا ہے، امام الانبیاء سے محبت کرنی ہے تو اللہ نے بھی قرآن میں اعلان فرما دیا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا،
سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکلتے ہیں اور آپ علیہ السلام سفر کرتے کرتے ایک صحرا میں پہنچتے ہیں، دیکھا ایک قافلہ ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے جانثاروں کو لے کر اس قافلے کے پاس پہنچتے ہیں، کہاں چلتے ہیں اس قافلے کے پاس، دیکھتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم اس کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ یعنی امام الانبیاء کے دل کے اندر اپنی امت کے لیے اور اپنی امت کے لوگوں کے لیے کس طرح کا احساس تھا کہ رب تعالیٰ نے جس کے لیے کائنات بنائی چل کر اس قافلے کے پاس گیا اور جا کر قافلے کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کا سردار کون ہے، آپ کا بڑا کون ہے۔ اب بتایا گیا کہ یہ طارق بن عبداللہ یہ قافلے کا سردار ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے اس سردار کے پاس جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں، کہاں فلاں علاقے سے آئے ہیں، کہاں کس غرض و نیت سے آئے ہیں، کہاں سنا ہے کہ صبح مدینہ منورہ کے بازار کے اندر منڈی لگے گی تو ہم اپنا مال اس منڈی کے اندر بیچنے کے لیے لے کر آئے گا۔ کہا کیا مال لایا، کہا وہ سامنے اونٹ باندھے ہیں، ہم ان کو بیچنے کے لیے لائے گا۔ امام الانبیاء کی نگاہ نبوت اٹھتی ہے اور اس اونٹ کے ریبڑ پہ آپ کی نگاہ جاتی ہے تو ان اونٹوں میں ایک اونٹ میرے نبی کو پسند آ جاتا ہے۔ قربان جاؤں ان اونٹوں پر اور اس اونٹ پر کہ جس کو میرے نبی نے پسند فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اس سردار سے کہا کہ ان اونٹوں میں یہ اونٹ مجھے پسند ہے اور ویسے بھی تو صبح جا کر اس کو مدینہ کی منڈی کے اندر فروخت کرے گا، اس کو میرے ہاتھ بیچ دو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 9 دینار یا درہم کے بدلے میں اس کا سودا کیا گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ امام الانبیاء نے جب پوچھا کہ اس کی کیا قیمت لگاتے ہو، کتنے پیسے کرتے ہو، تو اس نے کہا میں درہم اور دینار لینے نہیں آیا بلکہ میں مدینے کی کھجوروں کو لینے کے لیے آیا ہوں، اور اس اونٹ کو اتنے من کھجوروں کے عوض میں آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، پر کھجوریں تو میرے پاس ابھی تک موجود نہیں ہیں، میں ان کو لے جاؤں گا اور آپ کے ہاں کھجوروں کو بیچ دوں گا کسی غلام کے ہاں۔ اب باتیں کر رہے تھے کہ سودا پکا ہو گیا اور آپ علیہ السلام حضرت بلال سے فرماتے بلال اس اونٹ کی رسی کو پکڑو، پہاڑ کو پکڑو اور لے چلو۔ آپ علیہ السلام اس اونٹ کو لے کر وہاں سے نکلتے ہی اور چل پڑتے ہیں۔ ابھی تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ قافلے کے سردار نے اپنے ساتھی سے پوچھا بتا ذرا تو اس شخص کو جانتا ہے؟ اب اس نے کہا کہ میں مدینہ پہلی بار آیا ہوں، میں نے تو اس شخص کی زیارت پہلی مرتبہ کی ہے،
کوئی سخت الفاظ امام الانبیاء کے بارے میں کہتے کہ اندر پردے سے آواز آئی، خبردار جو اس شخص کے بارے میں کوئی بات کی۔ اندر سے آواز دینے والی طارق ابن عبداللہ کی بیوی تھی، کہنے لگی اگر اس شخص نے تمہارے اونٹ کے پیسے نہ دیے تو میں اپنے پاس سے تمہیں اس کی قیمت ادا کر دوں گی، لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ کیوں؟ تیرا کوئی رشتہ دار لگتا ہے؟ کہنے لگی نہیں، میں نے تو اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، پر ایک عجیب منظر مجھے خیمے کے اندر سے نظر آیا۔ وہ کیا منظر تھا؟ کہا جب آپ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور آپ سب پر دھوپ تھی اور وہ جدھر بھی جاتا تھا بادل اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے۔ وہ جدھر بھی جاتا تھا بادل اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے اور بادل اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اور جب وہ باتیں کر رہے تھے تو ان کے منہ سے انوارات اور تجلیات کی ایک بارش ہو رہی تھی۔ اب آپس میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، باتیں ہو رہی تھی کہ امام الانبیاء کا ایک نام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھجوروں کا ایک ٹوکرا بھر کر ساتھ میں دوسرے ساتھیوں کو لے کر آتے ہیں اور جو قیمت انہوں نے ان کی طے کی تھی وہ لے کر اس کے حاضر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یہ کھجوروں کا ٹوکرا اور یہ کھجوروں کی بوری تیرے اونٹ کی قیمت ہے، امام الانبیاء نے بھیجی ہے۔ اور دوسری تھلی نکال کے کہا کہ یہ امام الانبیاء نے آپ کی مہمان نوازی کے لیے یہ کھجوریں عطا کی ہیں۔ اب طارق کہنے لگا آپ کون لوگ ہیں؟ کہا ہم تو اس امام الانبیاء کے تاجدار مدینہ کے غلام ہیں۔ اب طارق کہنے لگا کہ ان کھجوروں کی گنتی ہم بعد میں کریں گے، چلو چل کر پہلے ہم بھی اس نبی کے غلام بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ آتا ہے اور کلمہ پڑھ کر امام الانبیاء تر مسلمان بن جاتے ہیں۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، میرے نبی کا کردار ہے۔ اور مجھے اور آپ کو اگر کوئی اچھی گاڑی مل جائے، چند پیسے مجھے اور آپ کو مل جائے تو ہمیں غریب پر نظر نہیں پڑتی، اوپر سے دیکھتے اوپر سے۔ لیکن جس کے لیے میرے اللہ نے کائنات کو بنایا، کائنات کو سجایا اور دولہا بنا کر بھیجا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چل چل کر ہر ایک کے پاس جاتے اور جا کر اس کے احوال دریافت فرمایا، اور جو آپ کو تکلیف دیتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے معاف فرما دیا کرتے۔ اور کس قدر میرے اللہ نے امام الانبیاء کو بلند درجہ عطا فرمایا کہ کوئی نبی بھی امام الانبیاء جیسا نہیں بن سکا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کی آنکھ نکل آتی ہے، کہتے ہیں نا بعض کے نبی ہم جیسے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہمارے اکابرین کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہم میں سے ہیں لیکن ہم جیسے نہیں ہیں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانثار کی آنکھ نکل آتی ہے جنگ کے موقع پر۔ اب وہ اپنی آنکھ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے امام الانبیاء کے دربار میں آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب یہ میری آنکھ نکل گئی ہے، آپ اس آنکھ کو درست کر دیجئے۔
جنت بھی لوں گا اور اپنی آنکھ بھی دوبارہ لوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عجیب بندہ ہے، جنت بھی لے گا آنکھ بھی لے گا، سمجھا نہیں؟ کہا جنت تو اس لیے لوں گا کہ آپ کی زبان پر آ گیا کہ آپ مجھے جنت کا حقدار ٹھہرانے والے ہو، اور آنکھ اس لیے لوں گا کہ آنکھ اپنی ہتھیلی پہ لے کر آپ کے دربار میں آیا ہوں، اور جو آپ کے دربار میں آیا کرتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ اللہ کے حبیب نے وہ آنکھ اٹھائی اور اس کے اوپر اپنا لعاب دہن نکالا اور لگایا اور واپس اپنی جگہ پہ رکھ دی۔ وہ آنکھ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک لگ گئی، اور وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ دوسری آنکھ کے مقابلے میں یہ آنکھ زیادہ خوبصورت ہو گئی، اس لیے کہ اس کو خوبصورت کا ہاتھ لگ گیا۔ اور پھر جب حضرت جابر کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تو امام الانبیاء نے اپنا لعاب دہن نکالا اور جابر کی ہڈیاں پہ لگایا تو جابر کی ہڈیاں درست ہو گئی۔ نبی ہم جیسا نہیں، ہم میں سے ہے لیکن ہم جیسا نہیں۔ میں اور آپ سوتے ہیں، ہم بے خبر ہو جاتے ہیں، نبی سوتا ہے بے خبر نہیں ہوتا، باخبر رہتا ہے۔ میں اور آپ کو اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی، ہم صرف اپنے آنکھیں آگے دیکھ سکتے ہیں، ایک دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو کیسی قوت عطا فرمائی، نبی دیوار کے پیچھے بھی دیکھتا ہے آگے بھی دیکھتا ہے، اور امام الانبیاء نے فرمایا جس طرح سے میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح سے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں درد ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت علی کی آنکھ میں لگایا، علی کی آنکھ درست ہو گئی، درد ختم ہو گیا۔ اور ابو بکر کو کانے نے کاٹا، امام الانبیاء نے اپنا لعاب دہن نکالا، ابو بکر کی ایڑی میں لگایا، ابو بکر کے جسم سے زہر کا اثر زائل ہو گیا اور ابو بکر درست ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کو امتی بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا عظمتوں والا نبی عطا فرمایا، لیکن میں اور آپ صرف خالی دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، کردار اور اخلاق آپ علیہ السلام والے مجھ میں اور آپ میں نظر نہیں آتے۔ اگر کوئی ہمیں ایک گالی دیتا ہے تو ہم 10 گالیاں دیتے ہیں، کوئی ایک پتھر مارتا ہے 10 پتھر ہم اسے اٹھا کر مارتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے راستے میں لوگوں نے کانٹے بچھائے، آپ پر گندگی پھینکی، آپ علیہ السلام نے کبھی بھی غصے سے آنکھ اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھا۔ اور جب مکہ فتح کیا، اب آپ علیہ السلام کے دشمنوں کے دلوں کے اندر ایک روب پیدا ہو گیا، ہیبت پیدا ہو گئی کہ آج محمد علیہ السلام ہم سے بدلہ لیں گے، اس لیے کہ آج اللہ نے انہیں غلبہ عطا فرما دیا۔ آپ علیہ السلام مکہ کے اندر جب داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان فرما دیا اور فرمایا آج میں آپ سب کو معاف فرماتا ہوں۔ اور معاف کن کن کو فرمایا؟ کہ جنہوں نے آپ کی بیٹیوں کو قتل کر دیا تھا، جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے آپ پر اوجڑیاں ڈالی تھی، آپ علیہ السلام نے سب کو معاف فرمایا۔ اور میں اور آپ اگر کوئی میری عزت کے ساتھ کھیلے گا تو میں اور آپ کبھی بھی اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کے اخلاق، اپنے نبی کی اسوہ، اپنے نبی کی زندگی ہمیں اپنانے کی